ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ حضرات و سامعین، عزیز ناظرین اکرام، انسان اپنی زندگی کے اندر ہر وقت خوشحالی چاہتا ہے، اور اس خوشحالی کے لیے صبح و شام محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، راحت آ جائے، میری زندگی خوشگوار ہو جائے، اس میں اللہ کا فضل برکتیں شامل ہو جائیں، مجھے کسی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو عزیز ناظرین اکرام، 5 چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکت، فضل نازل ہوگا، اور بندہ اپنی زندگی پہ مطمئن ہو جائے گا۔ وہ پریشانیاں جو ہیں، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی مجھے نصیحت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، سب سے بہترین بات یہ ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں اور یہ دنیا کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے زندگی کے اندر جس طرح کھانا پینا معمول ہے، دکانداری اور کارخانے اور فیکٹری پہ جانا معمول ہے، دنیاوی معاملات کے اوپر ہم جس طرح کے بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں، پہلی چیز جس پہ توجہ کرنی چاہیے وہ ہے ذکر۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، کوئی نہ کوئی زبان پہ ذکر جاری رکھے۔ دوسری چیز جس کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا وہ یہ ہے کہ جس حالت میں بھی ہیں اللہ کا گلہ شکوہ نہ کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، جس حالت میں بھی ہیں، اچھی ہے، بیماری والی ہے، تندرستی والی ہے، تنگی والی ہے، ہر وقت کہیں رضیت باللہ رباً، میں اللہ پہ راضی ہوں۔ اپنے آپ کو تنہائی کا تھوڑا وقت دیں اور اس میں یہ بات کہا کریں کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، نبی کا امتی بنایا، توحید والا بنایا، مجھے ہاتھ پاؤں سلامت دیے، مجھے اولاد دی، مجھے تو نے جو ہے نا جی وہ ایمان والی زندگی دی۔ ہر وقت شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں گے پریشانیاں کم ہوں گی اور اللہ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو پہلی چیز ذکر ہے، ہر وقت زبان، یہ گالی، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بری باتیں، چغلی، غیبت، ایک دوسرے کو برا بلا کہنا نہیں۔ اس زبان کو اللہ نے جو دیا ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے۔ دوسری چیز شکر، ہر وقت الحمدللہ، جس حالت میں بھی ہیں الحمدللہ۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہم نماز پڑھیں، کبھی بھی انسان کو نماز کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ بے نماز ہے اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، جو رب کے سجدے چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی سے سکون، اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو سجدہ ہے، اللہ کے سامنے 5 وقت جھکنا، نماز پڑھنا، یہ انسان کی ساری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس وقت بندہ بے بس ہو کہ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہتا ہے، رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ اللہ میں اس دنیا کی پریشانیوں سے بے بس ہو گیا ہوں اور تیرے سامنے کھڑا ہوں سر جھکا کے، تو میری پریشانیاں دور کر دے۔ تو تیسری چیز پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کے فضل کے لیے وہ نماز ہے۔
اور چوتھی چیز وہ دعا ہے. ہم لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے, دعا کرنا چھوڑ دیا. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لیکن انفرادی دعا تو ہر آدمی مانگ سکتا ہے. فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے, 2 اذان اور اقامت کے درمیان قبولیت کا وقت ہے, رات کا قبولیت کا وقت ہے. اللہ تو ناراض ہوتا ہے جب بندہ اس سے نہیں مانگتا. آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ پورے 8 دن میں, ہفتے میں, مہینے میں, ایک دن میں ہم کتنی دفعہ اللہ سے مانگتے ہیں, اور وہ مانگنا صحیح مانگنا ہوتا ہے, گڑ گڑا کے, رو کے, آہوزاری سے, جیسے ایک بھوکا بچہ بلک بلک کے اپنی ماں کے پاؤں پڑتا ہے اور اس کے پاؤں کو جو ہے نا جی وہ ان کو کپڑے کو کھینچتا ہے, آہوزاریاں کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. کیا ایسے رو کے اللہ کے سامنے بل بلا کے جس طرح وہ بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے, کیا رب کے گھر کے اندر کبھی اس طرح سجدے میں دعائیں کی؟ یہ دعا چوتھی چیز ہے جو ہمیں پریشانیوں سے نکال کے بہت بڑی عزت والے مقام پہ کھڑی کر دے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی دعائیں ہیں ہر وقت, ربی اللہم ربی ربنا, یہ الفاظ ہیں. 5ویں اور آخری چیز یہ ہے, استغفار کریں. پہلی چیز ذکر, دوسری چیز شکر, تیسری نماز اور چوتھی دعا, اور 5ویں اور آخری چیز یہ ہے استغفار کریں. ہر وقت معافی مانگے, عبادت کر کے بھی معافی مانگے. انسان بعض دفعہ نیکیاں کر کے متکبر ہو جاتا ہے. انسان بعض دفعہ حج کر کے اس کے اندر شیطان کبر پیدا کر دیتا ہے کہ تو بڑا نیک ہو گیا ہے, تو تہجد گزار ہے, تو سخی ہے. تو شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا, بلکہ ہم نے استغفار کرنا ہر وقت. استغفر اللہ. صحابہ کہتے ہیں ایک مجلس میں 100 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کرتے تھے. اور استغفار سے تو ساری پریشانیاں دور ہو کے رزق بھی, اولاد بھی, بارشیں بھی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والا جو ہے نا جی وہ معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ 5 عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مصیبتوں سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اطمینان والی زندگی میں آئیں اور اللہ کے فضل کے مستحق بنیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.